80 साल की 3 बुजुर्ग पाकिस्तानी खवातीन जब वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंची तो सऊदी अदालत ने 25-25 साल कैद की सज़ा सुना दी। ये 3 खवातीन अकेली नहीं थी, इनके साथ इनका एक रिश्तेदार नैयर अब्बास वो भी इनके साथ मौजूद था, और इनके इलाके का इमाम मस्जिद अपनी बीवी के साथ वो भी इनके साथ गया हुआ था, और वो ये टोटल मिलाकर 5 अफराद थे। तो जैसे ही ये सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अदालत ने इनको 25-25 साल कैद की सज़ा सुना दी। नाज़रीन, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं उम्रे की गर्ज से या किसी भी गर्ज से, या तो आप अभी जा रहे हैं या आपका फ्यूचर में जाने का प्लान है उम्रे या हज के लिए, तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि अगर ये वीडियो आप ना देखी और ये गलती इनसे हुई और आपने वो गलती कर दी तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ये वीडियो खुद भी देखें, अपने रिश्तेदारों को भी दिखाएं। और अगर कोई आपको फ्री उम्रे की ऑफर करता है, वो चाहे आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पाकिस्तान का वजीर हो, वजीर आजम ही क्यों ना हो, चाहे इस मुल्क का कोई भी शख्स हो, वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, अगर वो आपको इस फ्री उम्रे की ऑफ़र देता है तो आपने वो ऑफ़र तो एक्सेप्ट कर लेनी है, मगर उसके सामने कुछ शराइत रखनी है कि मेरी ये शराइत है, अगर ये एक्सेप्ट है, कबूल है, तो फिर मैं इस फ्री उम्रे ऑफ़र को मैं एक्सेप्ट करूँगा। नाज़रीन, ये वाक़या है फैसलाबाद के इलाके जरामाले का, जहाँ पर एक गाँव में एक ज़मींदार जो हर साल 4 से 5 अफराद को वो उम्रे की अदायगी के लिए भेजता था, और वो 4 से 5 अफराद को फ्री भेजता था कि ये मेरी तरफ से आपको ऑफर है, आप जाएं, उम्रा करें, मेरे लिए दुआएं करें और फिर वापस आ जाएं। और इस तरह हर साल वो 4 से 5 अफराद को उम्रे की अदायगी के लिए फ्री अपने खर्च पर भेजता था। तो 2024 में उसने ऐलान किया इन 3 खवातीन को, जिसमें 2 बुजुर्ग खवातीन, एक इमाम मस्जिद की बीवी, इमाम मस्जिद, और इनका एक भांजा, ये 5 लोगों को उसने खुशखबरी सुनाई कि इस साल 2024 में आप लोग जाएं और फ्री उम्रा करके आएँ मेरे खर्चे पर। तो इन्होंने 30 सितंबर 2024 को इन्होंने जाना था, इनकी फ़्लाइट थी, और वो फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से। इन्होंने 29 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था। तो 29 सितंबर को ज़रीना बीबी के बेटे इब्रार ने चौधरी सद्दाम हुसैन को कहा कि मेरी वालदा ने जाना है इस्लामाबाद, तो मैं उनके साथ चला जाऊँगा, मैं उनको एयरपोर्ट तक छोड़ आऊँगा, अपने सामने अपनी हिफाजत में उनको उनकी रवानगी करवा दूंगा। तो उसने कहा कि मेरे पर कोई बेएतबारी है, मैं जहाँ पर सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ, तो वहाँ इस्लामाबाद में इनको अच्छे होटल में मैं ठहराऊँगा, वहाँ पर इनका खाना पीने का, इनका सारा जो सिस्टम है वो मेरे ज़िम्मे है, तो इसलिए आप परेशान ना हो, टेंशन ना ले, यहीं से ये खुद ही चले जाएंगे। तो उन्होंने फिर गाड़ी करवाई और वो इस्लामाबाद पहुँचे। 29 सितंबर 2024 को ये इस्लामाबाद पहुँचे। अगले दिन 30 सितंबर को 6 बजे इनकी फ़्लाइट थी, तो उन्होंने उस फ़्लाइट से रवाना होना था जद्दा की तरफ। तो जैसे ही 30 सितंबर को ये होटल से निकले, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ गए, एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर सद्दाम का एक शख्स जो इनके साथ ही था, इसरार नामी बंदा, वो इनके साथ ही था। वो उसने इनको मतलब इनके हवाले पासपोर्ट्स वगैरह, टिकट्स वगैरह इनके हवाले की, और फिर वहीं अचानक यहाँ से वो असल कहानी शुरू होती है कि वहाँ पर एक सद्दाम का दोस्त आता है, गुल खान आकर कहता है कि 20 साल बाद मेरी औलाद हुई है, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, तो मैंने ये मन्नत मांगी थी कि जो भी उम्रे पर जाएगा तो मैं उसको तोहफे तहाइफ दूंगा। तो उसने इनको कपड़े, इनको जूते, ये और इसके साथ मज़ीद तोहफे तहाइफ भी दिए कि ये आप लोगों के लिए, आपने जाकर मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए आपने दुआएं करनी है। उसके साथ कुछ गिफ्ट पैक भी थे। उसने कहा ये जद्दा जब एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त आएगा, आपने ये गिफ्ट पैक उनके हवाले करने हैं। तो पहले तो ये लोग ना माने, ये जो 5 लोग थे ये ना माने, उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर गुल खान ने फ़ोन किया पीछे सद्दाम को कि भाई ये गिफ्ट नहीं ले रहे, मैं इनको गिफ्ट देना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा मेरी इनसे बात करवाएं। तो जब उनसे बात करवाई गई तो उसने कहा कि मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, मैंने आपको फ्री उम्रा अपने खर्चे पर सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि मेरे एक दोस्त का आप सामान ले जाएं? वो जाकर भी जद्दा एयरपोर्ट के बाहर ही वो शख्स खड़ा होगा, आपने ये सामान उसके हवाले कर देना, आपको कोई टेंशन परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो ये इस बात को मतलब को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जब सद्दाम ने कह दिया तो हम इसको ले जाते हैं। और वैसे भी उनको एयरपोर्ट से देर हो रही थी और उन्होंने जल्दी में वो सामान लिया और जहाज़ में जाकर क्लियरेंस वगैरह करवा कर वो जाकर जहाज़ में बैठ गए। अब यहाँ पर भी एक इशू आता है, वो मैं आगे जाके आपको डिस्कस करूँगा। अब ये जहाज़ जब उतरा जद्दा एयरपोर्ट पर
تو وہاں سعودی پولیس نے ان کی چیکنگ کی. ان کی چیکنگ کرنے کے بعد سعودی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. وہیں ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور جو سامان جو گل خان نے ان کے حوالے کیا تھا اس میں سے وہ منشیات نکلی. وہ پیکٹس جو اس نے گفٹ کے دیے تھے, جو اس کے دوست کو دینے تھے, اس میں منشیات تھی, اور جو جوتوں کے سول تھے ان میں بھی منشیات کو بھرا گیا تھا. اور یہ ٹوٹل ملا کر 5 کلو 500 گرام یہ منشیات ان خواتین, دو مردوں اور 3 خواتین میں سے نکلے. اور یہ 5 کا گروپ وہیں سعودی عرب جدہ ایئرپورٹ پر یہ گرفتار کر لیا گیا. اور باہر جو شخص انتظار کر رہا تھا جس کو جا کر انہوں نے یہ منشیات حوالے کرنی تھی, وہ گفٹ پیک دینے تھے, اس شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ناظرین, گرفتاری کے بعد اس فیملی کا پیچھے فیصل آباد میں کوئی رابطہ نہیں ہوا. گھر والے بھی پریشان کہ کوئی کال کوئی میسج نہیں آیا کہ ہم بخیریت پہنچ گئے ہیں, ہم نے عمرہ کر لیا ہے, ہم یہاں پر ہیں, مطلب کہ کوئی خیریت کا ان کا کوئی میسج نہ آیا. تو گھر والے الگ پریشان. تو پھر 1 ہفتہ بعد اس کو کال آئی, جو زیارت بی بی کے بیٹے ابرار کو اس کو کال آئی, تو اس نے بس ایک بات کہی کہ پتر اسی جیل اچھا جو سامان تھا اس میں منشیات نکلی ہیں اور ہم جیل میں ہیں. یہ اس نے بات کی تو یہ بات کرنی ہی تھی کہ ابرار کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اس نے کہا کہ اس نے پھر اپنے پورے خاندان کو اکٹھے ہو کر پھر یہ گئے صدام کے پاس, جو اس گاؤں کا چودھری تھا, نمبردار تھا, جس نے ان کو فری عمرے کے لیے بھیجا تھا. تو جا کر ساری سٹوری اس کو بتائی تو اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوتا, میں ہر سال لوگوں کو بھیجتا ہوں, ہر سال لوگ جاتے ہیں آتے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ ضرور گل خان کی کاروائی ہے, اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے, میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر بھی چلو یہ معاملہ ہو گیا ہے تو میں ان کی رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہوں, ان کی رہائی کرواتا ہوں. تو اس نے ان کو مطمئن کر کے واپس اپنے گھر بھیج دیا. تو جب یہ گھر واپس آ گئے تو اسی رات صدام حسین اپنی فیملی کو لے کر اپنا گاؤں چھوڑ کر وہ غائب ہو گیا اور اس کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہوا ہے. اب صدام حسین کے غائب ہونے کے بعد ایجنسیوں تک جب یہ بات پہنچی, پورا معاملہ سعودی عرب کے ذریعے پاکستان پہنچا, ایجنسیوں نے پھر اپنی تحقیقات کرنا شروع کی. ان کے گاؤں میں بھی ایجنسیوں والے آئے اور ارد گرد کے لوگوں سے, دکانوں سے پوچھ گچھ کرتے رہے اس خاندان کے بارے میں. تو ان کو پتہ چلا کہ مطلب کہ یہ منشیات فروش نہیں ہیں, یہ سیدھا سادہ دیہاتی لوگ ہیں. تو اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے. اب اصل تلاش شروع ہوئی صدام حسین کی, وہ اسرار نامی شخص کی جو اسلام آباد میں تھا, اور وہ گل خان کی. اب صدام حسین نے جا کر اپنی عبوری ضمانت کروا لی اور اس کے بعد جو اسرار تھا وہ لاہور کے علاقے ساندہ سے وہ گرفتار کر لیا گیا. 4 سے 5 ہفتے بعد صدام حسین کی عبوری ضمانت وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد صدام حسین کو بھی گرفتار کر لیا گیا. وہ اب بھی لاہور کی کیمپ جیل میں وہ اب بند ہے, قید ہے. اس کے بعد 17 فروری 2025 کو سعودی عدالت نے پھر اپنا فیصلہ سنایا. 25 سال کی سزا ان 5 افراد کو دے دی گئی. ناظرین, یہ سزا جب ہوئی اس کے بعد سعودی گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا گیا. انہوں نے سعودی بادشاہ کو بھی خط لکھے, اس خاندان کے جو رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں انہوں نے سعودی بادشاہ کو بھی خط لکھے کہ یہ لوگ بے قصور ہیں, پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. طلال چودھری صاحب کے مطابق کہ یہ ہم سعودی عرب کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان کو ہم نے پورا ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ کیا تھا. یہ 5 لوگ بے گناہ ہیں, یہ ٹریپ کیا گیا, ان کو دھوکہ دیا گیا, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا ان کے ساتھ سعودی عرب میں. اب یہاں پر اگر آپ عمرے کے لیے جانے لگے ہیں تو آپ یہ کہ تہیہ کر لیں. تہیہ کرنے کے بجائے میں اگر یہ کہوں گا کہ آپ قسم اٹھا لیں, کسی سے کوئی سامان لے کر نہیں جانا, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. آپ انکار کر دیں, اس وقت اپنے آپ اس کے وقت دشمنی مول لے لیں, آپ اس کو اپنے ساتھ ناراض کروا لیں, آپ اس کے ساتھ لڑائی کر لیں, جھگڑا کر لیں, جو بھی کر سکتے ہیں آپ کر لیں, مگر کسی کا ایسے سامان لے کر آپ عمرے کے لیے نہ جائیں, سعودی عرب نہ جائیں. چاہے میڈیسن ہو, چاہے کچھ بھی ہو, آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہو, اس کا کوئی پیچھے سے دوست ہو, اس نے کوئی سامان بھجوانا ہو, وہ رشتہ دار کو بھی نہ پتا ہو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے, وہ تو کہے گا کہ میرا اپنا ہی سامان ہے, آپ لے جاؤ. اب وہ پیچھے اس کے شخص ہے, وہ شخص ملوث ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کوئی چیز ایسی سعودی عرب لے کر ہی نہ جائیں, بس صرف یہ کہ آپ کا اپنا جو سامان ہے آپ کو اپنی تسلی ہو کہ بھائی اس سامان میں یہ چیز ہے, کوئی غلط چیز نہیں ہے. اس تسلی کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ سعودی عرب جائیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی شبے والی چیز بھی نہیں ہے. اگر کوئی شبے والی چیز ہے اور اس کو وہیں چھوڑ جائیں, سعودی عرب سے ہر چیز مل جاتی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سعودی عرب
طرف سے نہ ملے، اس لیے کوئی ایسی چیز نہ لے کر جائیں، کوئی شبے والی بھی ہے تو اس کو چھوڑ جائیں، اس کو چھوڑ کر آپ اکیلے خود سعودی عرب جائیں، وہاں سے ہر چیز آپ کو مل جائے گی بآسانی۔ اب یہ بوڑھی خواتین ہیں، 80 سال کی ہیں، کسی کی نانی ہے تو کسی کی دادی ہے، ساری اولاد بیٹھی انتظار کر رہی ہے، رشتہ دار بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ 2024 سے 2025 بھی گزرنے والا ہے مگر یہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ تو یہ ہے ایک فری عمرے کی آر میں ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ صدام حسین کا نیٹ ورک بھی پکڑا گیا۔ صدام حسین نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ اب درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، مگر جب FIA نے تحقیقات کی تو وہ گل خان کے ساتھ اس کا رابطہ تھا مسلسل، تو اس نے صدام حسین نے گل خان کو کہا بھی ہوا تھا کہ تم نے یہ جو پیکٹ ہے یہ اسی شخص کو دینا ہے جس کا میں نے کہا ہوا ہے، مگر یہ مطلب کہ جو یہ لوگ جا رہے ہیں تم نے یہ پیکٹ انہی کو دینا ہے، کسی اور کو نہ دے دینا۔ تو مطلب کہ یہ اس میں ملوث تھا، پورا ہر سال یہ اسی طرح بیچتا تھا۔ تو اب یہ اس بار یہ پکڑا گیا۔ اب بات یہاں پر جو میں نے سٹارٹ میں کہی تھی کہ اس میں جو لاہور ایئرپورٹ سے یہ کلیئر ہو کر گئے، تو یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ سعودی عرب میں تو یہ جدہ ایئرپورٹ پر پکڑے گئے، ایئر سیال کی ان کی فلائٹ تھی، تو یہ یہاں پر کیسے کلیئر ہو گئے؟ وہ بھی اسلام آباد جیسے ایئرپورٹ پر یہ کیسے کلیئر ہو گئے؟ 5 کلو 500 گرام کی یہ منشیات، 5 کلو 500 گرام کوئی کم نہیں ہوتی کی منشیات اسلام آباد ایئرپورٹ سے کلیئر ہو کر سعودی عرب روانہ ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ بھی ایک سیکیورٹی کے اوپر اور ان کی چیکنگ کے اوپر یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ FIA جو اب تحقیقات کر رہی ہے، تو جب یہ یہاں سے جا رہی تھی یہ منشیات، تو تب FIA کہاں تھی؟ وہیں اگر یہ یہیں پاکستان میں پکڑے جاتے تو یہ نیٹ ورک یہیں ختم ہو جاتا، یہیں پکڑا جاتا، اور یہ بات نہ پاکستان کی بدنامی ہوتی، تو نہ یہ بات سعودی عرب تک جاتی، اور نہ ان کو سعودی عرب میں ایک غیر ملک میں ان کو 25 سال قید گزارنی پڑتی، تو یہ یہیں پر سارا معاملہ کلیئر ہو جاتا۔ تو اس کو آپ ایک غلطی کہہ لیں، ان کی ایک عمرہ آفر کو جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، یہ ان کی زندگی بھر کی ایسی غلطی ہے جو وہ اب آئندہ کبھی کچھ بھی کوئی بھی کام کریں گے تو احتیاط سے کریں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہونے لگے تو پہل ہی انکار کر دیں کہ بعد میں کہ آپ اس کے اوپر پچھتانا پڑے آپ کو۔ اللہ حافظ۔